سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشنیع کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم، غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی۔ آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے، یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے۔ اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا، تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی۔ تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہے، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی، جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا۔ ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں، جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے۔ اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے
ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا, کیوں نہیں مولا, تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں, توڑ دیے, انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا, زبان سے تو تم نے تسلیم کیا, لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے, کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو, کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو, کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے, یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے, حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں, پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے, ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں, بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی, بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے, یہ زمین سب کی ہے, ان کی بھی ہے, ان کی بھی ہے, ان کی بھی ہے. آپ نے کہا چپ رہو, زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی, زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے, اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو. عزیزان گرامی وقار, سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر, لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں. آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی. جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں, بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے, آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا؟ غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتہ چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا, مدرسے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی, افصحوا فی المجالس لولی اللہ. غیب سے آواز آتی تھی, اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو, اللہ کا ولی آ رہا ہے. یہ آواز صرف میں نہیں, میرے استاد بھی سنتے, وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے, اور سب کھڑے ہوتے تھے, جگہ دیتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے. پھر آپ کو لہو و لعب میں, کھیل کود میں نہیں رکھا گیا. فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پونچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا, گائے پلٹ گئی, فصیح عربی میں کہنے لگی الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر, اے عبد القادر کیا تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پونچھ پکڑے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبد القادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے, اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی, کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی, کبھی تصور بھی نہیں کیا. اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے, بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا. میرے عزیزو آج کے جو حالات ہیں نا, آج کے جو حالات میں نے پڑھا اس سے بھی زیادہ ڈینجر حالات اس زمانے کے تھے. آج لوگ حالات کی شکایت کرتے ہیں, بہت سارے علماء مولانا ہم سے کہتے ہیں حالات اب صحیح نہیں ہیں, ویسے نہیں ہے پہلے. میں تمہیں غوث پاک کے حالات بتاتا ہوں, اس وقت سیاسی حالات کیا تھے. اس وقت سیاسی حالات اتنے خطرناک ہو چکے تھے, بغداد میں شیعوں نے اپنا گڑھ جمایا تھا, یہاں تک کہ ہر عالم پر, ہر واعظ پر, ہر امام مسجد پر پابندی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا, کوڑے مارے جاتے تھے. شیخین کا اگر کسی نے نام لے لیا کسی عالم نے, کوڑے مارے جاتے تھے.
خلیفہ واثق باللہ تک یہ تاریخ چلی بغداد میں، اور سلطنتیں ٹوٹ چکی تھیں، سیاسی حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے مسلمان۔ مصر کی طرف دیکھیں تو فاطمی حکومت قائم ہو گئی تھی، وہ اپنے آپ کو فاطمی کہہ رہے تھے۔ بغداد میں عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، اور وہ بھی سمٹ کر کے صرف بغداد کے اطراف رہ گئی بس۔ پھر ترکی کی طرف دیکھیں تو سلجوکی خاندان تھا، ایک ایک ٹکڑا حکومت کر رہا تھا، اور یہی آپس میں دست بگریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اور پھر پلس اس پر ایسا کہ بازنطینی جو عیسائی تھے، صلیبی تھے، ان سلطنتوں کو آپس میں لڑا کر کے اس قدر شدت پیدا کر چکے تھے کہ بغداد والا مصر نہیں جا سکے، مصر والا ترکی نہ آ سکے۔ پھر ادھر بخارا، سمرقند، نیشاپور، یہ جو رشیا میں ہیں آج، ازبکستان وغیرہ میں، یہاں الگ ایک سلطنت قائم تھی، اور ہند میں الگ کفرستان تھا۔ سب جگہ الگ الگ حالات تھے، اور مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں ایسے حالات ہو گئے جیسے لاک ڈاؤن ابھی کا سیم۔ میں آپ کو بتا دوں سچویشن، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمارے طلبہ دیکھیں 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مدارس میں نہیں گئے، حفظ قرآن کر رہے تھے، عالم دین بن رہے تھے، مدرسے بند ہیں نا، گھروں میں بیٹھے کچھ تو آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کالج کے بچے بھی، اسکول کے بچے بھی، سب چھوٹے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ سیم یہی سچویشن اس زمانے میں ہوئی۔ بغداد علمی مرکز تھا، کوفہ اور بصرہ علم کے مرکز تھے، آپسی رنجشوں کی وجہ سے بادشاہوں کی طلبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں کر سکتے تھے، بغداد کے سارے مدرسے بند پڑے ہوئے تھے، کیونکہ طلبہ آ نہیں سکتے۔ کہاں سے آئے تم؟ مصر سے آئے، واپس جاؤ، اس سلطنت میں کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کی سختیاں، یہاں تک کہ یہی زمانہ ہے جب حسن بن صباح نام کا ایک ایسا منافق جس نے اس زمانے کے بادشاہوں کو خرید لیا اور کچھ لوگوں کو نشے کا خوگر بنایا، حشیشین وغیرہ آپ نے سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے یہ، غوث پاک سے صرف 4 سال بعد صلاح الدین ایوبی آئے، صرف 4 سال بعد۔ اس زمانے میں حسن بن صباح نے ہزاروں نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا تھا، ہزاروں نوجوان۔ اور کیسا نشہ، کوکین، افیون وغیرہ سب تو لے کر کے تو لوگ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ وہ ایسا تھا کہ اس نے جو نشہ دکھایا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں ان کو رکھتا اور انہیں بتاتا کہ یہ درخت ہیں، یہ نہر ہے، یہ محل ہے، یہ حور ہے، تو اسے وہ جنت ہی سمجھتے تھے۔ اور پھر اس کمرے سے باہر نکالتا اس کو، تڑپ تڑپ کے آدمی مر جاتا کہ مجھے میری جنت میں واپس کرو۔ وہ جنت نہیں، کمرہ ہوتا تھا، لیکن نشہ اسے ایسا کرایا جاتا تھا کہ اس کمرے کو وہ جنت سمجھنے لگتا تھا۔ اور ان نوجوانوں سے کیا کرایا جاتا تھا؟ ان کو نشے کا عادی بنا کر کے باہر نکالا جاتا، انہیں ٹارگیٹ دیا جاتا، فلاں مجلس میں جاؤ، فلاں خلیفہ کو قتل کرو، فلاں وزیر کو مارو، فلاں سپاہیوں کو مارو، فلاں عالم دین کا قتل کرو۔ اور وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ انہیں نشہ چاہیے تھا۔ وہ 1 دن 2 دن سے زیادہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، وہ اپنا ٹارگیٹ کرنے کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالتے ہیں۔ اس طرح کے کئی حملے خلفاء پر کرائے حسن بن صباح نے۔ اور جانتے ہیں، میں نے آج تاریخ دیکھی، حسن بن صباح نے علماء اہل سنت کو، اس زمانے کے 40,000 علماء کو قتل کرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا، علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے، اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ جو خلیفہ بیٹھتا وہ نہایت ہی عیاش قسم کا خلیفہ آتا تھا۔ اکثر خلیفہ عیاش آئے، ان کے حریم میں، ان کے حرم خانے میں، یعنی ان کے محل میں 40 عورتیں ہوا کرتی تھیں، جن کے ساتھ وہ وطی کرتے، جمع کرتے۔ جبکہ مسلمان خلیفہ ایک بادشاہ کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، 4 سے زیادہ کی اجازت ہے، 40 کنیزاؤں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس میں عیسائی بھی ہوتی، یہودی بھی ہوتی، سب قسم کی ہوتی۔ یہ خلفاء کا حال تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو ہمارے زمانے کو؟ ارے حالات برے ہیں، حالات برے ہیں۔ ابھی اور میں بتاؤں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے۔ علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے۔ ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو، اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے۔
ایسے حالات میں شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی. 18 سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا، حالات کو دیکھا، تعلیم حاصل کی بڑے بڑے اساتذہ سے. آپ کے اساتذہ فقہ میں الگ ہیں، حدیث میں الگ ہیں، تفسیر میں الگ ہیں، علم کلام میں، کئی علوم و فنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی. اس کے بعد حالات دیکھ کر کے آپ نے کیا کہا، یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لیے بشمول من میرے لیے نصیحت سمجھتا ہوں. غور سے سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، اور شاید میں نے بھی کبھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے، میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن سنیں، حالات کو دیکھ کر کے غوث پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا. کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا، نہ ہیں میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھے اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں، عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں. جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے، لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے، کہا اے بندے قادر، آپ کا نام ہی عبد القادر ہے، اے قادر کے بندے، تجھے اللہ نے جنگلوں کے لیے نہیں بنایا، امت مصطفیٰ کی رہنمائی کر، خلق خدا تجھ سے نفع حاصل کرے، واپس آ جا. غوث پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں، لیکن میں شہر صرف اس لیے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے، شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے. علماء کے لیے یہی آج نصیحت ہے، تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ، سجادہ نشین بن جاؤ، جھولی نشین بن جاؤ، جنگل نشین بن جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لیے تم سوچ سکتے ہو. میں نے ابھی یہ کہا، میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کے اپنی عبادت کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. نہیں، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے، یہ امانت ہے، چاہیں تو بھی چھپ نہ سکیں. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس بغداد آئے. اچھا، وہ اتنی عبادتوں کے عرصے میں جانتے ہیں کہاں کہاں کا سفر نہیں کیا انہوں نے؟ جنگلوں کا سفر، صحراؤں کا سفر، بیابانوں کا سفر، یہاں تک کہ سری لنکا کی سرزمین تک پہنچے، ملتان تک آئے. یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں آپ نے پیدل یہ سارے سفر کیے. پھر واپس اسی بغداد آئے جہاں کے حالات بڑے ہی کشیدہ تھے، اور خلفائے وقت کے خلاف زبان کھولنا یہ آگ سے کھیلنے کے برابر تھا، آگ سے کھیلنے کے برابر تھا. اور سب سے بڑا مسئلہ تو غوث پاک کے لیے یہ تھا کہ آپ بغداد کے نہیں تھے، عراق کے نہیں تھے، آپ جیلان سے آئے تھے. جیلان ایران میں ہے. اس زمانے میں طبرستان ایک صوبہ تھا، طبرستان کا ایک شہر جیلان تھا. جیلان سے آئے ہوئے تھے بغداد میں. آپ کی زبان فارسی تھی، فارسی زبان کا ایک طالب علم بغداد میں آیا ہے، اور بغداد پورا عربیوں کا ہے، فصیح عربی بولنے والے لوگ، اور نہایت ہی عیاشی میں پڑے ان کی اصلاح کیسے کریں. دل میں بار بار یہ احساس ہوتا. غوث پاک فرماتے میری زبان فارسی تھی اور ان کی زبان عربی ہے، میں ان سے خطاب کیسے کروں، ان کو اصلاح کے راستے پر کیسے لاؤں. بار بار سوچتے تھے، لیکن دل میں ایک درد ہوتا تھا کہ امت مصطفیٰ کو اس حال میں نہیں چھوڑنا چاہتا. ایک دن ایک مسجد میں غمگین حالت میں سوئے، ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر کے آپ آرام کر رہے ہیں، اور جیسی آنکھ بند ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا عبد القادر کیوں غمگین ہے میرے بیٹے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میری اجمی ہے، فارسی، میں عربیوں کے بیچ بیٹھا ہوں، اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ اجمی سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا منہ کھول. آپ نے منہ کھولا، حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ڈالا، دوسری بار ڈالا، تیسری بار ڈالا، چوتھی بار ڈالا، پانچویں، چھٹی، 7 مرتبہ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک دیا اور کہا عبد القادر اب اٹھ اور بیان کرو. فرماتے ہیں خواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک لیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرے خواب میں ہی
میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ تشریف لایا. کہا پھر وہی سوال کیا عبد القادر کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہا میں فارسی النسل، فارسی ہوں اور عربیوں کے بیچ میں ہوں. انہوں نے کہا تو اپنا منہ کھول. باب العلم، باب مدینۃ العلم، علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا لعاب پاک ڈالتے ہیں. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار بس کیا. غوث پاک نے کہا نانا جان نے مجھے 7 مرتبہ پلایا، آپ نے 6 مرتبہ. علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں برابری تو نہیں کر سکتا، وہ رسول کائنات ہیں. عزیزان گرامی وقار، غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھلی اور اسی جامع مسجد میں جب میں کھڑا ہوا اور خطاب کے لیے لوگوں کو پکارا تو دیکھا ادھر سے بھی مخلوق آ رہی ہے، ادھر سے بھی آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے. مجمع اتنا کثیر کہ تل دھرنے کی جگہ مسجد میں نہیں تھی. اور جب آپ کا خطاب ختم ہونے کو تھا لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے ہوش ہونے لگے. اتنی تیر بہدف کلمات تھے کہ سیدھے سینے میں پیوست ہو جاتے، دلوں میں اتر جاتے. اس کے بعد وہی دن تھا سیدنا عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا. بغداد میں شہرا ہو گیا کہ کوئی ایک اجمی آیا ہے اور عربیوں پر فوقیت لے گیا ہے. سارے عربی اس کے سامنے دنگ رہ گئے ہیں، کوئی عربی اس کی فصاحت کو نہیں پہنچ پاتا ہے. کئی لوگ امتحان کے لیے بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا. میرے عزیز تم تو 1000 سال کے بعد کرامتیں سنتے ہو نا، یہی لگتا ہے کہ غوث پاک بہت کرامتوں کے مالک تھے، بہت بڑے عالم اور بڑے ولی کامل تھے. کچھ نہیں ہوا ہوگا ان کے ساتھ. ہمارے سے زیادہ خطرے انہوں نے مولے ہیں، ہم سے زیادہ حاسدین ان کے تھے، دشمنی کرنے والے اپنوں میں بھی بہت سارے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب شروع ہوا، کیا ایک خطیب جب مشہور ہونے لگے تو دوسرے مولوی خاموش رہ جائیں گے؟ حسد کی چنگاری بھڑکتی ہے، وہ غوث پاک کے خلاف بھی بھڑکی. اور بغداد میں جب یہ شورا ہونے لگا تو کئی علماء اس وقت کے جو بڑے بڑے پائے کے عالم ہیں، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، میں نام تذکرے نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ لینے کی غرض سے، امتحان لینے کی غرض سے کئی لوگوں کو سوالات بھیجے. ایک دن مجلس میں ایسا تھا کہ غوث پاک تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. تفسیر قرآن بیان کرنا غوث پاک کا محبوب مشغلہ تھا، روزانہ قرآن کی تفسیر عرض کرتے. ایک دن مجلس میں بڑے بڑے علماء کی جماعت، جس میں عبد الرحمن جوزی جیسے بڑے فقیہ محدث ہیں، ان کی ایک جماعت آئی. قرآن کی جو آیت کی تفسیر وہ کر رہے تھے، اس تفسیر کو کئی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیا اور لے کر کے آئے. مجمع میں بیٹھے ہیں، غوث پاک نے تفسیر شروع کی. ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں، کتنی تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر بیان کیا، اس کے بعد کہا اس آیت کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک تیسری تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک چوتھی تفسیر یہ ہے. پھر کہا اس کی ایک پانچویں تفسیر یہ ہے. بیان کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 13 تفسیریں ہو گئیں. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آشش کرنے لگے. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے گئے. 40 تفسیریں ایک آیت کی آپ نے بیان کی. جو آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے. غوث پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے گروہ علماء، اے جماعت علماء، تم 13 تفسیریں یاد کر کے آئے تھے ایک آیت کی، کیا وہ میں نے شروع سے 13 تک صحیح بیان کیا؟ سب اپنے جبے اٹھانے لگے. کہا ہم تو یہ 13 تفسیریں پڑھ کر آئے تھے یہ سوچ کر کے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو 2-3 سے زیادہ تفسیریں نہیں آتی ہوں گی. 13 کے بعد آپ تو 40 تک پہنچے، وہاں تو ہمارا بھی علم نہیں پہنچا. جماعت علماء دنگ رہ گئے اور اس کے بعد توبہ بھی کیا. کہا ہمارے دلوں میں بدگمانی آ گئی تھی، ہم توبہ کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مجمع ایسا ہے کہ اس میں 40 کے قریب علماء ہے. سوالات الگ لے کر کے پھنسائیں گے کسی طرح سے ان کو، ڈیفیکلٹ سوالات لے کر کے. ایک بات یاد رکھنا، مشکات شریف کی حدیث ہے جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ کسی عالم کو نیچا دکھا دوں، اسے پھنسا دوں سوال کر کے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گے، اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کھینچا جائے گا. اس لیے علم حاصل مت کرو، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو بیوقوف بنانا. ایک کتاب کہیں سے پڑھ کر کے آئے، مولانا کے پیچھے پڑ گئے، یہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے. پھر اگر اس مولانا صاحب کے دماغ میں اس وقت وہ مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں معلوم، تو آپ کو لگا کہ ہاں میرے سے زیادہ تو ان کو بھی نہیں معلوم. تم نے تو ایک ہی چیز حل کر کے ان کے سامنے پیش کی ہے. عزیزان گرامی، اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
مغالطے میں ڈالنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت سے خطاب کر رہے ہیں. 40 علماء آئے, الگ سوالات نوٹ کر کے, میں یہ پوچھوں گا, تم یہ پوچھنا, تم یہ پوچھنا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطاب کیا اور سوالات کے لیے اس دن محفل کا وقت ہی نہیں دیا. کہا آج سوالات کوئی نہیں کرے گا. وہ لوگ تو سوالات لے کر کے آئے تھے. سب مجمع میں خطاب کے بعد جس کو جو پوچھنا ہے آپ کہتے ہیں کہ پوچھ لو. اس دن کا کوئی نہیں پوچھے گا, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ, آؤ صرف مصافحہ کر کے جاؤ. تو یہ جو علماء کی جماعت تھی ان کو بلایا. ایک آتے ان کو سینے سے سینہ لگاتے اور کہتے تیرا یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب ہے. دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا, تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. اس طرح 40 سے مصافحہ کیا, معانقہ کیا. ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے اور اس کے بعد کہا کہ اے گروہ علماء, تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو, میں جواب دوں, تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں, میں قادر کا بندہ ہوں. تم نے سوال بھی نہیں کیا اور میں جواب دوں تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں قادر کا بندہ ہوں. اللہ رب العزت کا کی صفاتی نام ہے. عزیزان گرامی وقار, علماء نے تنگ کیا, پریشان کیا, آپ کے مجموعوں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک نے ہر ایک کو اپنی کرامت سے زیر کر دیا ہو, ان علماء کو پورا سلا دیا ہو. نہیں, فیس کیا ہے, مقابلہ کیا ہے, پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور خلفاء کے وقت کے سلاطین کی بھی بہت ساری ایسی سختیاں تھی جس کو آپ نے برداشت کیا. کئی لوگوں نے آپ پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی. یہ تو سرکار غوث پاک کی استقامت تھی کہ آپ جمے رہے. اور سب سے بڑا کام آپ کا کیا تھا معلوم ہے؟ خانقاہ کے گدی نشینوں, غور سے سنو, جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت کو میں بیان کروں تو یہ بغلیں جھانکیں گے. ابھی غوث پاک نے سب سے بڑا کردار کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں خانقاہی ماحول قائم کرنا ہے, اللہ اللہ کرو, تسبیح لو, دلوں کی صفائی کرو, سب صحیح ہے. لیکن غوث پاک نے تقریباً 25 سال صرف جہاد پر بیان کیا ہے, صرف جہاد پر. کہا کہ اے گروہ مسلمین, تم پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے اس لیے کہ تم نے کوششیں ترک کر دی ہیں. حکومتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے باغ ڈور سنبھال لی تھی. غوث پاک جب بیان کرتے منبر سے تو وقت کا جو تخت تھا وہ بھی ہلنے لگ جاتا تھا. خلیفہ مستنجد باللہ, اس زمانے کا خلیفہ ہے, اور تنگ آ گیا غوث پاک کے پاس. جب وہ بیان کرتے اور ان کی عیاشیاں کھول کھول کر کے ذکر کرتے تو لوگوں میں اب احساس جاگنے لگا, کوئی تو اللہ والا آیا ہے جو نظام خداوندی قائم کرنے کی بات کر رہا ہے, نظام مصطفیٰ قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. بغداد کی یہ حالات جب ہونے لگے, میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک کی ہی شہ پر جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی جیسا ایک مرد مجاہد پیدا ہوا ہے. یہ آپ کی تحریک تھی, غوث پاک کی تحریک تھی کہ جب بازنطینی عیسائیوں سے آپ نے اپنی پوری امت کو آگاہ کیا کہ تم سو رہے ہو, تم اپنی عیاشیوں میں ہو, تم اپنے نشے میں ہو, تمہارا دشمن تاک میں لگا ہے, گھات لگا کر کے بیٹھا ہے. اور ہوا بھی یہی کہ غوث پاک کے وصال کے صرف 10 سال بعد صلیبیوں نے حملہ شروع کر دیا بغداد پر, مصر پر, ترکی پر, ہر جگہ. اور یہی حملے کی وجہ تھی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد کھڑا ہوا, اور پھر انہوں نے پورے بیت المقدس کو فتح کر کے اپنے سر ایک صحرا باندھا. آج تک امت اس کے احسان کو یاد کرتی ہے. میرے عزیزو, غوث پاک کے زمانے کے ہیں صلاح الدین ایوبی. اتنا ہی نہیں, آپ ہی کی تحریک تھی, غوث پاک کی تحریک تھی کہ تم جوانوں کو تیار کرو, تمہاری زندگی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہے. تم اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں, کیونکہ اللہ نے تمہیں خلیفۃ اللہ کہا ہے. اللہ کے تم خلیفہ ہو, تم نائب ہو اللہ کے. تم یہاں پر اپنی موج مستی کے لیے نہیں آئے. اب اس زمین پر بات ہوگی تو صرف میرے مولا کی ہوگی, اس زمین پر بات ہوگی میرے مصطفیٰ کی ہوگی. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی کا اعلان تھا. ہے کوئی آج پیران اسلام وہ اعلان کریں کہ آج اس زمین پر صرف ہم ناموس رسالت کی بات کریں گے؟ کون ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ غوث پاک سے اگر تمہاری ادنا سی نسبت ہے تو پھر تمہیں اپنے جوانوں کو, اپنے مریدوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ موٹے موٹے نذرانے دینے سے نہیں چلے گا, اپنی گردنیں حضور کو پیش کرنے کے لیے تیار کرو. تم تیار ہو جاؤ اپنا خون اور اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے. یہ آج تربیت دو.
ورنہ پھر دشمن تمہیں کچا چبانے کے لیے تیار ہے، کچا چھبانے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے۔ اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی۔ آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا۔ ہاں میں صاف کہوں گا، بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے مسلمان۔ آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو، کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے یہ کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے۔ ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن